إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله علی کی دیگ سے تاریخ پوچھئے سب کی علی کی دیگ سے تاریخ پوچھئے سب کی پڑھا تھا کس نے کہا لا الہ الا اللہ سے دیکھ آئے گا نظر حسین ایک ہے محمد میں چار ہے جن کو نام یاد ہے 12 امام علیہ السلام کے وہ شعر کا مزہ لے گا محمد میں چار ہے علی بھی میں چار ہے حسن بھی میں دو بنے جو دین کا وقار ہے حسن بھی میں دو بنے جو دین کا وقار ہے یہ بار بار سب بنے مگر حسین خلق بی بی زینب دیوا سد کل آرام مکا گئی اے سارے سید ہند پاسے تے سجاد دی منزل بئیے جب سر دے پل دے خیمے وچ وہ پگ پیو دی بننی پئی جی دے سامنے غیرت پج تل دی تھی پیش کچہری رہی ہے تائیوں این شباب دے عالم وچ وہ جھک کمر سجاد دی گئی ہے الحمد للہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذي نزعب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الله على الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اب سب سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ جمیع مرحومین مومنین مومنات محبین محمد و آل محمد بالخصوص اس خانوادہ کے مرحوم سید ابرار حسین، سید ذوالفقار اور سیدہ ماہین شفاعت الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ واولادہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین. بار الہ تو واسطہ اپنی حبیب ہستیوں کا اس ذکر کو کرنا سننا آنے والوں کا مالک سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. بالخصوص مل کے دعا کیجیے دلدار بھائی کے لیے مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اپنی دنیاوی حاجات کو پورا فرمائے، اس خانوادے پر اس گھر پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، ان کے مرحومین کی درجات کو عالی و متعالی فرمائے. اور جہاں جہاں بھی عزاداران سید الشہداء ماتمیان مظلوم کربلا مصروف اعضاء ہیں، مالک سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت و برکت عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں بلائے محمد و آل محمد زیادہ فرمائے، بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. سب مل کے دعا کیجیے گا بالخصوص صدقہ سید سجاد علیہ السلام کا. مجھ گناہگار کے دل میں جن بیمار مومنین مومنات کے لیے دعا لگی ہے، اور بالخصوص سید مہدی حسین شاہ صاحب کے لیے مل کے دعا کیجیے کہ مالک ان کو صحت کاملہ و عاجل عطا فرمائے. سب دعاؤں کی دعا جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے کہ مالک ہمارے وارث حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ان سب دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. سادات مومنین کرام، یقیناً میں نے وقت میں گنجائش بڑی کم ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ پیغام جو ہے وہ اپنے نوجوان تک پہنچا کے جاؤں. خوش قسمت ہیں دلدار بھائی، مالک آپ کو نظر بد سے شر حاسدین سے محفوظ و معفون رکھے. ذکر حسین کروا رہے ہیں. یقیناً آج کے دور میں اس طرح کی روایتوں کو برقرار رکھنا، ان عبادتوں کو جاری رکھنا آسان نہیں ہے. بہت ساری مشکلات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی یقیناً یہ توفیقات الہی میں سے ایک بہت بڑی توفیق ہے. تو مالک آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سورہ آل عمران کی آیت یقیناً آپ کے سماعت بھی سے مانوس ہوں گی، اذہان عالیہ میں بھی کوئی نہ کوئی اس آیت کے متعلق آپ نے بیان سن رکھا ہوگا یا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پڑھ رکھا ہوگا. خداوند متعال فرما رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہیے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں، تو کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی، تو آپ کی اتباع کریں. بے شک. اور کیوں کریں اتباع؟ یحببکم اللہ، کہ جیسے ہی آپ کی اتباع کریں گا، کرنا شروع کر دیں گے، یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا. اور صرف اللہ ان سے محبت نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور ان کے گناہوں کو بھی بخش دے گا. اور واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ آیت آپ نے سماعت فرمائی. میرا اس پوری آیت کے اندر جس لفظ کے اوپر میں آپ کی توجہات کو مرکوز کروانا چاہتا ہوں وہ ہے فاتبعونی. بس فاتبعونی، میری اتباع کرو. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کو اللہ نے کس شے میں رکھا؟ رسول کی اتباع. یعنی کہ جو رسول کی جتنی اتباع کرتا جائے گا اللہ اس سے اتنی ہی محبت کرتا جائے گا. جو رسول کی اتباع سے جتنا دور ہوتا جائے گا یقیناً محبت خدا سے بھی دور ہوتا جائے گا. بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر، کیونکہ ہمارے ہاں یہ نظام ہے، یہ قانون ہے کہ اگر حدیث آ جائے اور قرآن کی آیت سے مطابقت نہ رکھے تو آپ حدیث کو کیا کریں گے؟ رد کر دیں. ایسے یعنی کہ حدیث رد ہو جائے گی، آیت قرآن جو ہے اس کو مقدم کیا جائے گا.
تو میں اسی سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو اتباع رسول کرو. اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا, کیونکہ وہ بڑا مہربان ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, وہ رحم کرنے والا ہے. فَاتَّبِعُونِی کی جو میں بات کر رہا ہوں, کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی توجہات اس امر کی طرف دلوانا چاہ رہا ہوں. فَاتَّبِعُونِی کیا ہے؟ رسول کی اتباع کرنا, جو وجہ بن رہی ہے کس کی؟ اللہ کی محبت. فَاتَّبِعُونِی میں اقیم الصلاۃ ہے. بڑی توجہ, بڑا مختصر سا یہ وقت ہے, میں کوشش کروں گا بڑی جلدی جلدی سمیٹ لوں اس کو. فَاتَّبِعُونِی میں اقیم الصلاۃ ہے, یقیناً ہے, کیوں نہیں؟ یعنی کہ اتباع رسول کیا ہے؟ میں عشرے میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں, اتباع رسول سے مراد کہ ہر لمحہ آپ کی نظر رسول پر ہے. رسول جو کہہ رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے؟ اتباع کرنا. تو اتباع رسول میں اقیم الصلاۃ ہے, بے شک. آتوا الزکوٰۃ ہے, بالکل ہے. حج کا حکم ہے, بالکل ہے. روزے کا حکم ہے, بالکل ہے. جہاد کا حکم ہے, بالکل ہے. جتنی بھی عبادات الہیہ ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ فَاتَّبِعُونَ. جتنے بھی عبادات الہیہ ہیں, جتنے بھی اعمال ہیں, وہ سب کس میں آتے ہیں؟ اتباع رسول کے اندر. کہ رسول جس طرح سے آپ کو بتاتے جائیں یا آپ دیکھتے جائیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَاتَّبِعُونَ. بالکل بعینہ اسی طرح سے اس عمل کو انجام دیتے جائیں. یعنی کہ ایک شخص نے طریقہ نماز دیکھا یا سیکھا رسول خدا سے, اور اس کو اپنی زندگی میں استوار کر لیا, اور مرتے دم تک وہ اسی طریقہ رسول کے ساتھ نماز ادا کرتا, روزہ رکھا, طریقہ رسول خدا کو مد نظر رکھا, حج پر گیا, طریقہ رسول خدا کو مد نظر رکھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. باقی جتنی بھی بات ہے, جہاد, جو بھی زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو اس وقت بھی کہاں توجہ؟ طریقہ رسول خدا. یہ تمام کام کرنے کے بعد یقیناً اگر فَاتَّبِعُونِی مکمل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, منزل بڑھ جائے. کیا ہوگا؟ کہ اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے, کیونکہ آپ فَاتَّبِعُونِی قرآن کی آیت ہے, لیکن وہی رسول کے جس کے بارے میں کہا گیا کہ فَاتَّبِعُونِی, میری محبت بھی تمہاری اتباع پر ہے. تو بات صرف احکام اور عبادات الہیہ پر ہے. وہی رسول کہیں کسی کے بارے میں یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی نمازیں ادا کرے, اس قدر نمازیں پڑھے کہ ماتھے پر گھٹوں کے نشان بن جائے, ٹھیک, پوری زندگی روزہ رکھے, ٹھیک ہے, مد نظر کیا ہے؟ جس طرح رسول حج کرے پیدل ہر سال, جہاد میں ساتھ دے, زکوٰۃ دے, جو کچھ خدا نے عطا کیا ہے, ينفقون, خرچ کر دے اللہ کی راہ میں, ہر چیز کرتا رہے, یہاں تک کہ حج کے موسم میں صفا و مروہ کے درمیان حج کو پورا مکمل کرتے ہوئے اس کو شہید کر دیا جائے. لیکن اگر کسی ایک کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو اس نے اپنی پوری زندگی جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں کیا. لیکن قرآن سے مطابقت نہیں کر رہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اتباع کریں, میری محبت کے لیے تمہاری اتباع کریں. رسول کسی اور کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اگر اس کی محبت نہ ہوئی, پتہ چلا کہ اتباع رسول میں جو محبت الہیہ ملنی ہے وہ صرف رسول کی اتباع کے ساتھ نہیں, کسی کی محبت و مودت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. میں سمجھ سکتا ہوں کہ تھکاوٹیں ہیں, یقیناً ہیں. مولا آپ کی یہ جتنی بھی آپ کوشش کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول ہو, تھوڑا سا میرا ساتھ دیتے جائیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وہی رسول کبھی یہ فرما رہے ہیں اور کبھی الحسین منی و انا من الحسین ان الحسین مصباح الہدی و سبیلۃ النجات. اور پھر ایک جگہ وہ بھی آئی کہ اسی رسول نے حسین کے لیے
وہی دعا کی جو ابراہیم نے اپنے بچوں کے لیے کی. یہ منزل بھی آئی کہ جس طرح جناب ابراہیم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مالک میں اپنے بچوں کو بیوی کو تیری سرزمین پر ایسی جگہ پر لے آیا ہوں کہ جہاں پر نہ تو کوئی سبزی ہے، نہ پھل ہے، نہ کوئی کھیتی ہے، نہ پانی ہے، لیکن میں اس کے بدلے میں تجھ سے کیا چاہتا ہوں کہ میری اس اولاد کو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال اور ان کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے. وہی دعا رسول خدا جناب حسین علیہ السلام کے لیے کر رہے ہیں کہ مالک میرے حسین کے لیے میرے ماننے والوں کے دلوں میں محبت ڈال دے اور ان کے دل حسین کی طرف موڑ دے. فَاتَّبِعُونِی صرف اور صرف عبادت الہیہ، ہر وہ عمل جو رسول کرے گا. بات عمل کی ہو رہی ہے تو چلے. ایک اور بڑا مشہور واقعہ جو آپ کا بھی سنا ہوگا، لیکن چلیں اس کو ایک مرتبہ پھر اس کا اعادہ کر لیتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور سامنے دیکھتے ہیں کہ حسین مسجد نبوی میں رسول خطبہ دے رہے ہیں. اچانک کیا ہوتا ہے کہ حسین کا پاؤں اپنی عبا میں پھنستا ہے اور حسین گر جاتا ہے. سنا ہوا ہے نا واقعہ، کوئی نیا نہیں. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے؟ رسول خطبہ دے رہے ہیں، حسین مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں، اپنی عبا کے دامن میں ان کا پاؤں الجھتا ہے اور وہ گر جاتا ہے. رسول کیا کرتے ہیں؟ رسول فوراً اپنے خطبے کو روکتے ہیں اور بھاگ کر حسین کی طرف. ایسے ہی رسول نے اپنے خطبے کو روکا اور حسین کی طرف آئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ اگر صحیح معنوں میں اتباع رسول ہے، صحیح معنوں میں مدیح رسول ہیں، تو اتنے سے وقفے میں آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ رسول کے لیے حسین کیا ہے. سمجھ رہے؟ یقیناً جو رسول خطبہ دے رہے ہوں گے وہ کس لیے دے رہے ہوں؟ ہدایت کے لیے دے رہے ہیں، احکام الہی پہنچانے کے لیے دے رہے ہیں. کوئی نہ کوئی پیغام جو وہاں سے آیا ہے اس کو اپنے اصحاب تک پہنچا رہے ہیں. خدا کا پیغام پہنچاتے ہوئے نبی کی نظر حسین پر، حسین زمین پر گرتے ہیں. خدا کے پیغام کو چھوڑ کر حسین کے لیے رسول آگے بڑھتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیں اسی طرح ہے نا، جیسے میں ابھی یہاں پہ پڑھ رہا ہوں، اسی طرح رسول خدا خطبہ دے رہا ہے، آپ کی نظر میری طرف ہے، سامنے سے کوئی آ رہا، آپ کو تو نہیں پتا نا، آپ کو نہیں پتا. لیکن جیسے ہی میں دیکھتا ہوں ایسا کوئی منظر اور میں رک جاتا ہوں، میں خاموش ہو جاتا ہوں، تو آپ ایک دفعہ چونکیں گے کہ کیا ہوا. اور جب آپ دیکھیں گے میرے چہرے پہ کہ میری نظر بالکل پیچھے ہے، تو یقیناً کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فوراً پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا، کہ بات بھی رک گئی. ٹھیک ہے، بات بھی روک دی گئی اور نظر بھی ایک خاص جگہ پر مرکوز ہو گئی. تو اسی طرح مسجد نبوی میں جب رسول نے خطبے کو روکا تو جو سننے والے تھے یقیناً بہت محبت سے سننے والے، بڑے غور سے سننے والے لوگ موجود تھے وہاں. تو جیسے ہی رسول خاموش ہوئے جو انتظار میں ہوتے تھے کہ رسول کچھ نہ کچھ فرمائیں اور ہم اپنے پلے سے باندھیں، تو جیسے ہی رسول خاموش ہوئے تو ان کو بھی اچانک اس طرح لگا کہ یہ کیا ہوا. اور پھر دیکھا کہ رسول کی نظر ایک خاص سمت میں مرکوز ہے، تو گردنیں مڑی. اب گردنیں مڑی تو کیا منظر دیکھا؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنے ابا کے دامن میں الجھ کر زمین پر آ گیا. اب وہ چھوٹا سا بچہ یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی جانتا نہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ وہ کون ہے. مسجد نبوی کے احاطے میں بیٹھے ہوئے، خدمت رسول میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کو تعارف ہے کہ وہ بچہ کون ہے اور کیا ہے. لیکن تاریخ کیا بتاتی ہے، روایت کیا بتاتی ہے کہ رسول خود آگے بڑھ کر بچے کو اٹھاتا ہے. دیکھیں سوچنے کی بات ہے، اگر واقعتاً رسول سے محبت کرنے والے وہاں پر موجود ہیں اور رسول نے کسی کے لیے اپنے خطبے کو روکا، اس پریشانی میں وہ گر پڑا، تو کیا بنتا تھا؟ کسی نہ کسی نے اٹھنا تھا اس سے پہلے کہ رسول حسین تک پہنچتے. چاہیے تو یہ تھا نا کہ کوئی اور اٹھ کر فوراً حسین کو پکڑتا. جس طرح عام سی بات ہے کہ میں یہاں پر ہوں، میرا بچہ وہاں پہ گرتا ہے، تو چونکہ میرا یہاں سے وہاں تک جانے میں وقت زیادہ لگے گا نا، بچہ گر گیا نیچے، تو آپ میں سے فوراً کوئی اٹھے گا اور کہے گا کہ نقی صاحب نہیں آپ بیٹھے میں اٹھاتا ہوں. لیکن روایت کیا کہہ رہی ہے کہ رسول خود گئے اور حسین کو اٹھایا، اصحاب کی موجودگی میں، سننے والوں کی موجودگی میں. کوئی بھی
نہیں اٹھا. یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اٹھا ہو تو رسول نے اشارے سے منع کر دیا ہو کہ نہیں. دو یا تین چیزیں ہی ہو سکتی. ایک اور چیز ہے جو بڑی خطرناک ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ کسی نہ کسی کو اٹھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی اٹھا ہو رسول نے اشارے سے منع کر دیا. تیسرا یہ کہ جو جانتے تھے کہ یہ حسین ہے, حسین کا تعارف صرف یہ نہیں تھا کہ وہ محمد کا نواسا ہے. حسین کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ وہ علی کا بیٹا ہے. سمجھ رہے؟ تو شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ اسی میں خاموش ہو گئے کہ چونکہ علی کا بیٹا ہی گرا ہے, سب ایک جیسے تو نہیں ہے نا وہاں پر, تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن رسول نے کیا کیا؟ اس سے پہلے کہ مجمع میں سے کوئی بلند ہو یا کوئی اٹھا ہو یا کسی کو بٹھایا ہو, رسول خود گئے اور حسین کو اٹھایا. شاید کہیں نہ کہیں رسول یہ مسلمانوں کو پیغام دے رہے تھے کہ دیکھو اگر حسین گرا ہے تو تمہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں, نبوت موجود ہے امامت کو اٹھانے کے لیے. یہ کام صرف نبوت کر سکتی ہے. اگر امامت مشکل میں ہے تو اس کو کوئی بچائے گا تو وہ نبوت ہے. تو رسول پہنچتے ہیں اور حسین کو اٹھایا. روایت آگے بڑھتی ہے کیا کیا, گود میں لیا, واپس آئے اور اپنے خطبے کا دوبارہ آغاز کیا. دیکھیں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے اور میں کوئی بات آپ سے کر رہا ہوں اور میں جاؤں اور اپنے بچے کو اٹھا کے واپس بٹھاؤں, میں کہوں گا آپ ایک دفعہ سلوات پڑھیں اور میں ہاں تو میں کیا بات کہہ رہا تھا, اسی طرح ہوگا نا. یہی ہوتا ہے نا کہ جو موضوع چل رہا ہے اس میں چونکہ تھوڑا سا خلل آیا کیونکہ ایک واقعہ رونما ہوا, میں واپس آ کے اپنی نشست پہ بیٹھا, میں نے کہا آپ لوگ سلوات پڑھیں. ہاں تو میں کہاں پر تھا, آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ جناب آپ یہ بیان کر رہے ہیں. اچھا تو بات وہیں سے شروع کی جائے, لیکن نہیں, واقعہ بھی عام نہیں ہے, گرنے والا بھی عام نہیں ہے, اٹھانے والا بھی عام نہیں ہے, خطبہ دینے والا بھی عام نہیں ہے. کہتے جیسے ہی حسین کو دوبارہ لے کر آئے اور بیٹھے, اب وہ جو پیچھے والی بات تھی اس کو روک دیا. اب رسول نے ایک نئی آیت کا ان کی تلاوت کی اور اس کے بعد بات رسول کی. تو پوچھنے والے پوچھ سکتے ہیں کیا وہ آیت کیا پڑھی؟ روایتوں کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ نے وہ آیت کی تلاوت کی کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے. یہاں فتنے سے مراد وہ نہیں ہے جو میں اور آپ سب, آزمائش ہے. تمہاری اولاد اور تمہارا مال کیا ہے؟ تمہارے لیے آزمائش ہے. تو پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے نا کہ رسول خدا اس سے پہلے تو آپ کچھ اور فرما رہے ہیں, آپ اس بات کو کیوں مکمل نہیں کر رہے جو ادھوری رہ گئی؟ تو دیکھیں بیان کرنے والا کوئی اور نہیں, خود رسول. رسول سے بہتر کو بیان کر نہیں سکتا کائنات کے اندر. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر کوئی یہ سوال کرے کہ رسول اپنے بات کو کیوں بدل دیا, تو ہو سکتا ہے رسول یہ جواب دے کہ تو دیکھتا نہیں کہ اب حسین آ گیا ہے. اب بات وہ ہوگی جو حسین کے متعلق ہوگی. اب جو پہلے والا مسئلہ تھا اس کو ختم کر دیا. اب جو بھی بات ہوگی, اب مرکز گفتگو اگر کوئی ہے تو وہ جو اس وقت میری گود میں ہے جسے حسین کہتے ہیں. تو فرمایا رسول نے کیا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اٹھایا نواسے کو ہوا. آیت یہ پڑھ رہے ہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے. قرآن کی آیت کی تلاوت کی, یہ کہہ کے کہ تمہارے لیے آزمائش ہے. اس کا مطلب کہ نبوت نے حسین کے گرنے کو اپنے لیے آزمائش سمجھا ہے, اور اس آزمائش پر میرا اور آپ کا رسول پورا ہوتا ہے. اور اسی لیے کہا کہ الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے. اگر صحیح معنوں میں اتباع رسول ہوتی تو لوگ سمجھتے کہ 10 محرم پر جس پر پتھروں سے, تیروں سے, تلواروں سے, گرم ریت سے حملہ کر رہے ہیں, یہ کوئی اور نہیں, یہ وہ ہے کہ جس کے لیے رسول کہتے تھے کہ یہ مجھ سے ہے, میں اس سے. خدا آپ کے بیٹھنے کو قبول کرے, آپ کی آنکھوں کو, آپ کے گریے کو قبول کرے,
ابھی مصائب شروع نہیں ہوا یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، سوائے غم شبیر کے مولا کوئی غم نہ دے آپ کو۔ تو بتاتے رہے رسول، اتباع رسول صرف عبادات الہیہ ہے، اتباع رسول ہر وہ عمل ہے جو رسول نے کر کے دیا۔ رسول نے بتایا کہ مجھے ان نواسوں سے کتنی محبت ہے۔ کیا روایتوں میں موجود نہیں ہے کہ رسول روکتے تھے حسین کو دیکھ کر؟ اگر اتباع رسول ہوتی تو شاید یہ بات کبھی ذہن میں نہیں آتی کہ حسین پر رونا گناہ ہے، بدعت ہے۔ نہیں، رسول کو دیکھو، اتباع رسول، فاتبعونی، اتباع کرو رسول کی ہر عمل میں۔ رسول ہر مقام پر سمجھاتے رہے، بتاتے رہے کہ یہ مجھے کتنی عزیز ہے، ان بچوں میں میری جان ہے، یہ منیت کی منزل پر ہے۔ لیکن عزاداران سید الشہداء، تاریخ نے دیکھا وہ ہستیاں کہ جن کے لیے رسول ہر وقت موجود اور میسر ہوا کرتے، جن کی تکلیف رسول سے برداشت نہیں ہوتی تھی، جن کے بارے میں اپنے چاہنے والوں کو نصیحتیں اور وصیتیں کرتے تھے، اسی امت نے 50 سال کے عرصے میں اس محبت کو بھی بلا دیا، فرمان رسول کو بھی بلا دیا۔ اور وقت یہ آیا کہ اسی حسین کہ جس کو مدینے والوں نے کبھی رسول کی پشت پر، کبھی رسول کے کاندھوں پر، کبھی رسول کی انگلی کے ساتھ، کبھی خطبے کو توڑتے ہوئے اور چھوڑتے ہوئے دیکھا، وہ وقت آیا کہ اسی حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ آپ مصائب سن رہے ہیں، مسلسل سن رہے ہیں، حسین نے مدینے کو چھوڑا، اور کیا کمال جملہ کہہ کر چھوڑا کہ میں اس لیے مدینے کو نہیں چھوڑ رہا کہ میں کوئی جنگ چاہتا ہوں، میرا مطمع نظر اگر کچھ ہے تو صرف اور صرف یہ کہ میرے نانا جو کام کر کے گئے ہیں، جو پیغام پہنچا کر گئے، جو حکم دے کر گئے ہیں، اس کو کوئی مٹا نہ۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ آئے، حالات ایسے بنے کہ مکہ کو بھی چھوڑا، حسین نے مکہ میں چھوڑا۔ مقصد امت کی اصلاح ہو، امت کو امر و نہی کا پتہ چلتا ہے۔ زمانہ بدل رہا ہے، حسین دیکھ رہا ہے، حسین قربانی کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا، حسین حاج کو چھوڑنا آسان نہیں تھا، حسین قربانی دیتا جا رہا ہے، کس لیے کہ نانے کا پیغام جو ہے وہ زندہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر آ جائے۔ بس عزاداران سید الشہداء، حسین پہنچا کربلا میں، آپ مصائب سن رہے ہیں، پہنچ گیا میرا حسین۔ عاشور کا دن آ گیا، ایک ایک کر کے قربان ہونے لگے جانے سالان حسین، سب کے سب ساتھی شہید ہوئے حسین کے۔ اب عیسیٰ کی باری آئی، اور محمد کو بھیجا، قاسم کو بھیجا، علی اکبر جیسا جوان شہید کروایا۔ پھر ایک وقت آیا کہ عباس کے بازو بھی اٹھائے حسین نے، اور پھر ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ حسین کھڑا ہو کر تنہا دشت کربلا میں صدا دیتا ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تاریخ نے یہ بھی بتایا کہ استغاثے پر کوئی نہ تھا، لیکن ایک 6 ماہ کا بچہ جھولے میں تھا۔ جب اس نے استغاثہ سنا تو اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ حسین نے اس 6 ماہ کے بچے کی بھی قربانی دی۔ مقصد کیا تھا کہ اللہ کا حکم باقی رہے، نانا کی محنت باقی رہے۔ کہتے جب وہ بھی شہید کروا چکے، اب بڑا حسین تیاری کی۔ کہتے کہ تیاری کس طرح سے کی کہ ایک ایک کر کے لاشا تو اٹھاتا رہا، آتا رہا، بہن سے بات کرتا رہا۔ جب آخری مرتبہ خود آیا نا تو بہن نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ بھیا حسین جاتے ہو ایک مرتبہ سب کے ساتھ ملتے ہوئے جاؤ۔ حسین کے خیمے میں سب سے ملتے جا رہے ہیں، آخر میں جناب زینب کبریٰ کے پاس حسین آتا ہے۔ حسین جا رہے ہو؟ ہاں بہن جا رہا ہوں۔ اچھا مجھے ایک وصیت پوری کرنا۔ کس کی وصیت کو پورا کرنا؟ ماں نے ایک وصیت کی۔ اچھا بہن آج کے وقت کے لیے تھی؟ کہا ہاں۔ اچھا پورا کرو۔ کہتے کہ کہا بیٹھو حسین، اپنے بھائی کو اپنے سامنے بٹھایا، ایک مرتبہ تحت الحنک کو ہٹایا، گردن پہ جو امامہ تھا اس کو ہٹایا،
جیسے ہٹا کر قریب آئی بی بی بوسہ لیا بھائی کی گردن کا. ایک مرتبہ بوسہ لے کے جب پیچھے آئی تو کہتے کہ یہ وصیت کب تھی؟ کہتے جب ماں جانے والی تھی مجھے قریب بلایا تھا, کہا دیکھو ایک وقت آئے گا لیکن اس وقت میں موجود نہ ہوں, دیکھو ایسا کرنا اس وقت میری طرف سے میرے حسین کے گردن کا بوسہ لینا. میں نے پوچھا اماں کیوں؟ کہا کہ یہی وہ گردن ہوگی کہ جہاں پر شبر خنجر جلائے گا, میں وصیت کو پورا کر رہی ہوں. کہتے حسین نے جب سنا نا کہ اچھا, کہا بہن زینب ماں نے تمہیں یہ وصیت کی تھی, مجھے بھی بابا نے ایک وصیت کی تھی, اب وہ وقت آ گیا ہے تم نے اپنی وصیت کو پورا کیا, اب مجھے ہے کہ میں اپنی وصیت کو پورا کروں. کہا بھیا ہاں آپ بھی اپنی وصیت کو پورا. کہا ایک مرتبہ بیٹھو. زینب بیٹھی حسین کے سامنے, حسین نے زینب کے بازو کو اوپر کیا, پردہ ہٹایا, بازوؤں پر بوسہ لیا, سر سے ردا ہٹائی, سر پر بوسہ لیا. کہا بھیا یہ کیسی عجیب وصیت؟ کہتے جب بابا جانے والے تھے مجھے قریب بلایا تھا, کہا کہ حسین ایک وقت آئے گا لیکن میں موجود نہ ہوں گی, لیکن یہ زینب کبریٰ وہاں پر ہوگی. دیکھو وہاں میری طرف سے ایسا کرنا کہ زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا, زینب کے شانوں کا بوسہ لینا, زینب کے سر کا بوسہ لینا. کہا مطلب, کہا بابا نے بتایا تھا کہ تمہارے بعد جب تم شہید ہو جاؤ گے اسی زینب کے ہاتھوں میں رسیاں بندھے گی, سر سے ردا چھنے گی, بے حیا فوج خیموں میں آئے گی, خیموں کو آگ لگائے گی. یہ میری بیٹیاں کبھی ایک خیمے سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, کبھی اس مشکل وقت میں یہی زینب ہوگی جو امامت کو اپنی پشت پر اٹھا کر اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیالہ الذی مات میں. بند رسیوں میں زہرا کی بیٹیاں تھی, پابند رسیوں میں زہرا کی بیٹیاں تھی, ہم کیوں نہ سر کو پیٹیں, آپ کے گولی ماری اسیاں نہیں یہ ماتم کرتے. پابند رسیوں میں زہرا کی بیٹیاں تھی, پابند رسیوں میں زہرا کی بیٹیاں تھی, ہم کیوں نہ سر کو پیٹیں, آپ کے گولی ماری اسیاں نہیں یہ ماتم. روتا فرات بھی ہے بچوں کی تشنگی پر, روتا فرات بھی ہے بچوں کی تشنگی پر, پانی سے پیٹتے ہیں آکاش کو کنارے, اسیاں نہیں یہ ماتم کرتے رہے سارے, اسیاں نہیں یہ ماتم کرتے رہیں سارے. اسانا روے گل مکوندی, ہیا گال جگر کو کھاگی, اسانا سد سب آرام مکاگی, انج کوئی بیٹا دربار دے وچ نہیں, جویں شام چ آؤندی ماں, اسیاں نہیں